سورہ بقرہ آیت نمبر 127-28 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترمین مکرمین سامعین بزرگوں سپاہیوں، کل کے درس کے اندر میں آ کے ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام نے دعاواں کیتیاں روحانی اور جسمانی تو رزق دی دعا کیتی، کیونکہ اللہ دے حکم دے مطابق ابراہیم علیہ السلام نے جدو اللہ نے حکم فرمایا کہ اس حضرت ہاجرہ نو اور اپنے اس معصوم چھوٹے بچے نو بیابان جنگل دے اندر سنگسان دے اندر چھوڑ کے آؤ، جتھے کسے بشر دا پیر بھی نہیں پیا، کوئی پکھی پرندہ نہیں ہے، اتھے جا کے چھوڑ کے آؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے بے چوں چراں جس طرح اللہ نے حکم فرمایا جا کے اتھے جنگل دے اندر چھوڑ کے آ گئے، جتنے اب بیت اللہ ہے، خانہ کعبہ ہے، ایک ٹیلا ہے، ٹیلے دی جگہ، اچھی جگہ، اتھے چھوڑ کے آ گئے۔ جس وقت آون لگے اس وقت تھوڑا جہا پانی مشک دے اندر وہ چند کھجوراں سن، دے کے آئے، واپس ہون لگے، حضرت ہاجرہ پیچھے بلا کے آکھیا ابراہیم کس دے سہارے تو سن چھوڑ کے جاندہ پیا، کیا مسئلہ ہے، کیا وجہ ہے سن اتنے کلا چھوڑ کے جاندہ پیا، سارا کیا قصور ہے؟ بہرحال ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیتا جب تک کہ اللہ تو حکم نہ دے۔ اللہ دے حکم دے انتظار دے اندر اللہ دا پیغمبر ہوندا ہے، بغیر حکم دے کوئی گل نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ قرآن مقدس دے اندر بیان فرمایا ما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی، کہ اللہ دا پاک پیغمبر زبان نہیں کھولتا جب تک کہ اللہ نہ بلواوے، اللہ دے حکم دا پابند ہوندا ہے۔ حتیٰ کہ اس وقت سوچ و بچار کر کے حضرت ہاجرہ نے فرمایا کہ اللہ دا حکم انج ہے، اس وقت فرمایا اللہ ہن جواب دیواں، اللہ نے فرمایا ہاں آکھ جی ہاں نعم، اسے نعم نو عربی دے لفظ نو اللہ تا قیامت تک محفوظ رکھیا ہے، اور نعم دا معنی ہوندا جی ہاں عربی دے اندر۔ چلے گئے، جدو جاون لگے پھر حضرت ہاجرہ نے فرمایا ہن سن کسی دی چیز دی لوڑ تے ضرورت نہیں، جس دے آسرے سہارے دے اوتے چھوڑ کے پہ جاندے ہو، سن اسے ذات دے اوتے بھروسہ توکل ہے، سن اس کلا نہیں چھوڑنا، اور ساری دیکھ بھال اس کرنی ہے، اور صبر دے نال انہاں زندگی گزاری۔ چند کھجوراں ختم ہو گیاں، مشک پانی دی ختم ہو گئی، پھر چھوٹا معصوم بچہ ہے
ادو اپنے آپ نو ویکھدی ہے، حضرت ہاجرہ ادو اپنے معصوم بچے اسماعیل نو ویکھدی ہے کہ وہی جان دا خطرہ ہے. پھر صفا پہاڑی دے اتنے چڑھ جاندی ہے، وت مروہ دے اتنے چڑھ جاندی ہے، وت لاندی ہے، اپنے بچے دی دیکھ بھال کردی ہے، وت ویکھدی ہے کوئی پانی کسو نظر آوے، کوئی پکھی پرندہ نظر آوے، پتہ چلے کہ اتنے پانی دی وسنیک ہونی ہے. حتیٰ کہ جس وقت ویکھیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی اپنی ماں دی اس تکلیف نو ویکھیا ہونا ہے. اللہ دی مرضی، اللہ والدین نے بڑا مقام بنایا ہے، اللہ دکھ نہیں ساندا. جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو ماں لے کے آئی چھاتی دے اوتے، اس وقت لوگ تہمت لاؤن لگ گئے، ماں دے تے تہمت پہ لگتی ہے، مشکل وقت پہ آندا ہے. پہلے کو صبر کیتا، پھر اللہ نے فرمایا ہوں عیسیٰ علیہ السلام چپ کیوں ہیں، بولنا اپنی ماں دی اس گواہی دے. قال انی عبد اللہ، میں اللہ دا بندہ، بول کے آ. تو اس وقت بھی جدو تکلیف ویکھی ہونی ہے کہ اتنا تکلیف در تکلیف پہ اٹھاندی ہے ماں، اللہ نے بلایا ہوں، اللہ نے فرمایا ہوں اسماعیل ہوں وکھا، انج کر کے اپنا تھوڑا جہاں پیر رگڑ زمین دے تے کھری مار، بلکہ جبرائیل امین ہے انہاں پیر پکڑ کے تو اس وقت ہلایا، اللہ نے زمزم دا پانی دے چشمہ اللہ جاری کر دیتا. یہ صبر دا پھل آدمی میٹھا ہوندا ہے. تھوڑا جہاں صبر کرے آدمی، دین دے اندر تکلیف آ بھی جائے تو پھر اللہ پاک اتو جو ایک تکلیف ہوندی ہے. میرے استاد مکرم اللہ محمد سید خان رحمۃ اللہ علیہ رحمتاً واسعۃً کاملۃً، اللہ انہوں نے مغفرت فرماوے. میں انہوں نے تعریف اس واسطے کردا، اتنا انہوں نے کام کیتا ہے توحید دا، اتنا جماعت بھی نہیں کر سکی پوری جماعت جتنا انہوں رات نہیں کر کے اللہ توحید بیان کیتی ہے. میں بار بار نوح علیہ السلام دا زمانہ اس شخص نے یاد دلوایا ہے جہاں قرآن مقدس دے اندر آمدا لیلن و نہارا، راتی بھی تے دن بھی نوح علیہ السلام نے اللہ توحید بیان کیتی ہے. اسی طرح اللہ محمد سید خان رحمۃ اللہ علیہ بھی دن نو بھی کسی مقام دے اوتے دعوت 10 بجے انہیں بیان کرنا، وقت مغرب دے بعد بیان کرنا، وقت عشاء دے بعد بیان کرنا، ظہر دے بعد بیان کرنا، 3 4 پروگرام ایک دن دے اندر. وہ ساری زندگی لا چھوڑی توحید مسئلے بیان کرن دے اندر. جو مخالفین بھی اعتراف کر دیں کہ واقعی اس بندے نے توحید بیان کر کے وکھائی ہے. تو وہ بیان کرتے سن کہ اگر ایک مشکل آ جائے نا، اتو سکھ جو ہے 2 جھاتی پاتی کھلوتے ہوندے نے، ایک دکھ دے نال 2 سکھ آندے نے. تو اس پریشانی دے اندر عالم دے اندر اللہ آزماندا ہے. آزمائش جس وقت ہوندی ہے وقت اللہ رزق کے دروازے کھولدا ہے، مصیبتاں دور کردا ہے، سکھ بندے نو چین عطا کردا ہے، بندے وہم و گمان وچ بھی نہیں ہوندا. جن قیامت دے بھی انج ہونا ہے. اتنے بندے 1 روپیہ خرچ کیتا ہے، چھوٹی نیکی کیتی ہے، بندے نے وہم و گمان دے اندر بھی نہیں ہونا جڑی او نیکی اس دن قیامت دے اگر اخلاص نال کیتا اس کم ہونی ہے، حتیٰ کہ بدیا کھلوتا ہونا ہے. لیکن اس وقت اللہ نے فرمایا ایک نیکی میرے کول ہے. جدو اس وقت نیکی اللہ نے وکھاؤنا بندہ حیران ہو جاسے میرے وہم و گمان دے اندر بھی نہ آئی کہ یہی نیکی میرے کام آ جاؤنی ہے. تو اس واسطے آدھے سن کہ ایک مشکل ہوئے تو 2 سکھ اتو جھاتی پاتی کھلوتے ہوندے نے، ویکھدے پئے ہوندے نے. بندے نو اللہ آزماندا ہے، حتیٰ کہ اللہ اگر کوئی حکم دیندا ہے تو بندہ نہ بھی چک سکے، اپنی رحمت دے نال اللہ گنڈی خود چکواندا ہے. تو اس واسطے انہیں صبر کیتا. جدو صبر کیتا، توجہ دھیان دے نال بیٹھے کرو، تو اس وقت صبر کیتا، اس وقت اللہ نے پانی دے چشمہ زمزم دا جاری کر دیتا. اللہ دے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ہاجرہ اگر اس وقت کنڈالیاں نہ دیندی بننے نہ چاڑ دی، اس وقت زمزم کرن لگی پانی ٹھہر جا، اسے کنویں دے اندر پانی اتنے روک گیا. اگر ایج نہ کرتی پورے مکے دے اندر جو ہے پانی زمزم اللہ جاری کر دینا. اس واسطے بہرحال اس وقت اللہ نے انعام عطا فرمایا. اور اس وقت آؤندے رہ گئے ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کی دیکھ بھال کرنے واسطے چکر لاؤن واسطے اتوں شام دے ملک دے وچوں فلسطین دے وچوں. پھر آخرکار جدوں کچھ بڑے ہو گئے وقت اللہ نے حکم دیتا، حکم فرمایا انج کرو کہ اتنے کہ خانہ کعبہ بناؤ، بیت اللہ میرا گھر تیار کرو. ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا اے اسماعیل اللہ نے میں
حکم فرمایا کہ میرا گھر تعمیر کرو. اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا جو اللہ نے حکم کیتا ہے کر گزرو، میں تھوڑے نال شامل حال ہو جاؤں ہے. پتھر چک چک کے دیندے نے اسماعیل علیہ السلام. حضرت ابراہیم علیہ السلام پتھر رکھتے جاندے نے، دیواراں کھڑیاں کرتے پن، بنیاد رکھتے پن. وہ تو اللہ نے تذکرہ فرمایا ہے. اور اس وقت بنا کے بیت اللہ دا گھر بنا کے وہ دعاواں کردے اللہ دربار دے اندر اللہ عمل قبول و منظور فرما. ساری کوئی مجال نہیں ہے، ساری کوئی طاقت قوت نہیں ہے، سارے اندر کوئی کمال نہیں ہے، سب کوئی تو عطا کرن والا ہے. ہن بھی خود تو مہربانی فرما اپنے فضل دے نال، مہربانی تے رحمت دے نال نیکی اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما. وقت ہور دعاواں کیتیاں، او دے نتیجے دے اندر رب تعالی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی نعمت سن اللہ نے عطا فرمائی. وہ تذکرہ کرنے اللہ فرمایا ویکھو قرآن دے اندر وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ وَذْكُرُوا یاد کرو او وہلا تے ٹائم تے وقت جس وقت اذ یرفع ابراہیم القواعد، جس وقت بنیاد پہ رکھ دے سن ابراہیم علیہ السلام من البیت اس گھر دی بیت اللہ دی خانہ کعبہ دی و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام باپ بیٹا دونوں مل کے اللہ دا گھر پہ تیار کر دیں. جس وقت اٹھان دے پہن دیواراں اسے بیت اللہ دیاں ابراہیم تے اسماعیل علیہ السلام بنیاداں کھڑیاں کیتیاں، بیت اللہ بنایا، اللہ دا گھر بنا کے اس وقت عاجزیاں تے ان کے ساری اللہ دے سامنے شروع کر دیتیاں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے ساڈے پالنہار، اے ساڈے رب تقبل منا، اے اللہ قبول فرما ساڈے کولو اے ساڈا عمل جڑا سا عمل کیتا ہے، تیرا گھر تیار کیتا ہے، اللہ اس عمل نو قبول و منظور فرما. انک انت السمیع العلیم، بے شک تو ہی تو السمیع سنن والا بھی ہے، قبول کرن والا بھی ہے، العلیم تے ساڈے نیتے تے ساڈے ارادے تے ساڈے ذوق تے شوق نو جانن والا بھی تو کلا اللہ. ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک. آکھن لگے پالنہار واجعلنا مسلمین لک، اے اللہ سن اپنا فرما بردار بنائی رکھ. مسلمین لکا سن مسلمان بنا، مسلمان تا پہلے بھی سن، لیکن یہ معنی مفسرین نے کیتا ہے جس طرح ہن فرما برداری پہ کر دیں اللہ تیری توفیق دے نال پہ کر دیں، تو ہی توفیق دینا عمل دی. مسلمین لکا اپنا فرما بردار بڑائی رکھ، تیری فرما برداری دے اندر اساں زندگی گزاری ہے. ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اور ساری اولاد دے وچوں اللہ ایک ایسی امت بنا، ایسی امت پیدا کر، او امت جڑے مسلمہ تلا کا تیری فرما برداری کر دی رہ جاوے، تیری فرما برداری کر دی رہ جاوے. وَآرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. اشارے دے نال سمجھ گئے اللہ دے پیغمبر، کیونکہ سب کو زیادہ سمجھدار ہوندا اللہ دا پیغمبر، ذہین ہوندا اللہ دا پیغمبر، فتین ہوندا اللہ دا پاک پیغمبر، پاکیزہ ذہن رکھن والا اللہ دا پیغمبر. اشارے بھی سمجھ دین، اس وقت سمجھ گئے جڑا بیت اللہ دا اللہ حکم پیا کردا ہے، گھر پیا اللہ پاک بنواندا ہے، اس تے آباد کرن واسطے بھی اللہ کوئی ایسا عالی شان بندہ بھی بھیجنا ہے.
تو اس وقت دعاواں کرن لگ گئے، آکھن لگے ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، اللہ سانو بھی اپنا فرما بردار بنائی رکھ، اپنا فرما برداری کا توفیق عطا فرما، اور ساری اولاد دے وچوں بھی ایسی مسلم جماعت اللہ رکھی، مسلمان جڑی تیری فرما برداری کر دے رہ جاون، وَآرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا، اللہ مناسک حج مسائل حج سن سمجھا دے، وَتُبْ عَلَيْنَا او دے اندر کوئی کمی کوتاہی ہوے تُبْ عَلَيْنَا، اللہ سن تو معاف فرما دے، سن معاف فرما دے، اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک تو ہی تو اللہ توبہ قبول کرن والا، تو ہی معاف کرن والا، تو ہی رحمت کرن والا ہے۔ پیغمبر معصوم دن گناہاں کولوں، صغیر گناہ کولوں بھی تے کبیر گناہ کولوں بھی، نہ چھوٹا گناہ ہو سکتا ہے نہ بڑا گناہ ہو سکتا ہے۔ عام توبہ اس طرح جس طرح سے عام مسلمان کردے ہیں، عام بندہ کردا ایو جی توبہ نہیں ہوندی، بلکہ جڑا ایو جی الفاظ ہوندن پیغمبروں دے بارے دے اندر ایسے ہوندن درجے اللہ نے بلند کیتا ہے، وقت بھی اللہ پاک کو دعا پہ کر دے اللہ اس کو بھی سارے درجے بلند عطا فرما، اللہ درجے بلند عطا فرما دیندا ہے۔ فرماؤں لے کوئی اگر قصور ہو جائے اللہ انہیں مناسک کے حج دے اندر اساں بھول جاویے، اساں جو انسان ہوئے تھا اللہ او دے اندر کوئی کمی کوتاہی ہو جاوے، اپنی شان دے مطابق پیغمبر آدھا ہے، اساں اپنی شان دے مطابق اللہ دے ہاں عاجزیاں کے ساریاں کر دے ہیں، التجاواں کر دے ہیں، اللہ دے پیغمبر دا جتنا شان مقام زیادہ ہوندا ہے اپنی شان دے مطابق اللہ کول منگ دے بھی ہیں تے توبہ بھی کر دے رہندے نے اپنی شان دے مطابق۔ فرمایا وَآرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا، اللہ مناسک کے حج سن سمجھا دے مسائل، تُبْ عَلَيْنَا اگر کوئی کمی کوتاہی ہو جائے اللہ سن معاف فرما دیں، اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک تو ہی معاف کرن والا رحمت کرن والا ہے۔ ودعا کر دیں، فرمایا ربنا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا، ربنا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا، کیونکہ پیچھے فرمایا من ذریتنا امتم مسلمۃ لک، سوری اولاد دے وچ اللہ ایو جی ایک مسلم جماعت اللہ رکھی اپنی فرما برداری واسطے۔ پھر فرمایا ہن اللہ انہاں دے وچ ایک شان والا رسول بھیج، ایک شان والا رسول بھیج ساری اولاد دے وچوں، تو اس وقت موجود سن ابراہیم تے حضرت اسماعیل علیہ السلام، اشارہ اس وقت فرمایا اسماعیل علیہ السلام دی اولاد دے وچوں پیغمبر آنا ہے، کیونکہ اسحاق علیہ السلام بعد دے اندر انہوں کو چھوٹے نے، انہیں تذکرہ نہیں ہے، اس وقت وہ موجود نہیں ہے، کیونکہ اس وقت موجود اسماعیل علیہ السلام نے، اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام دی لڑی دے وچوں نے، اسماعیل علیہ السلام دی نسل دے وچوں نے۔ اللہ فرمایا اس وقت دعا کرن لگے ربنا وابعث فیہم رسولا، اے پالنہار وابعث فیہم رسولا، جنہ دے وچ رسول شان والا، منہم انہاں دے وچ انساناں دے وچوں، انہاں قریشیاں دے وچوں اللہ بھیج رسول، ایسا رسول انساناں دے وچوں کہ ہووے تاں ظاہری طور دے تے آسان انسان نظر پیا ہوندا ہے، لیکن اندرونی طور دے تے ویکھیا جائے تاں فرشتے کولوں وی زیادہ اندر انہاں دا دل نور نال بھریا ہویا ہوندا ہے۔ فرمایا وَمِن فرمایا رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آیَاتِکَ، انہاں دے وچوں انساناں دے وچوں ساری اولاد دے وچوں تو بھیجی اللہ، کیونکہ جدوں انساناں دے وچوں پیغمبر اتنا شان والا ہونا ہے تو فخر بھی کرنا ہے تو انسان نے کرنا ہے، فخر کرنا ہے تو انسان نے کرنا ہے، نوریاں دے وچوں نہیں، ناریاں دے وچوں نہیں، فرشتیاں دے وچوں نہیں، ورنہ ایو جہاں پیغمبر شان والا انہاں دے وچ آ ونجے آ جاوے تو اس وقت انہاں فخر کرنا ہے، بلکہ ایو جہاں شان والا پیغمبر انساناں دے وچوں بھیجیں۔ فرمایا یتلو علیہم آیاتک، اللہ جڑا پڑھے انہاں دے اوتے تیریاں آیتاں پڑھ پڑھ کے سناون والا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، انہوں تیرے کتاب تیرے قرآن دی تعلیم دیون والا، والحکمت اور سنت دی تعلیم دیون والا، دانائی دیاں گلاں سمجھاون والا، وَيُزَكِّيهِمْ
انہاں نوں پاک تے صاف کرن والا، کفر شرک انہاں دے دلاں دے وچوں کھرج کے دور کرن والا، توحید نوں سمجھاون والا ایسے شان والا پیغمبر بھیج۔ فرمایا انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو ہی زبردست ہے، تو ہی حکمت والا ہے۔ جدوں یہ دعاواں کیتیاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ ہے اپنے حالات کوئی سنو، اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا میرے تو حالات سن دے بچپن دے، سنو میں کون ہاں، میں ابراہیم علیہ السلام دی دعا دا نتیجہ، میں ابراہیم علیہ السلام دی دعا دا نتیجہ کہ اللہ دے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے دعا منگی، اللہ جو شان والا رسول بھیج، آخری رسول میں اللہ پاک نے بھیجیا ہے، اور میں مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، میں عیسیٰ علیہ السلام دی خوشخبریاں، عیسیٰ علیہ السلام نے خوشخبری دیتی، او میں پیغمبر ہاں، اور دوسرا میں اپنی ماں دا خواب ہاں، اپنی ماں دا حضرت آمنہ دا خواب ہاں کہ حضرت آمنہ نو خواب آیا کہ ایک نور نکلیا میرے بطن دے وچوں، پیٹ دے وچوں، جڑا شام دے ملک اور عراق دے ملک اور پوری دنیا دے اندر وہ نور پھیل گیا ہے، روشنی پھیل گئی ہے۔ اللہ نے وہ نور جڑی محمد الرسول اللہ دی ماں نے خواب دیتا ہے، وہ میں اپنے حضرت آمنہ دا اپنی ماں دا خواب میں سچا کر کے اللہ وکھایا ہے۔ اس واسطے صفتاں میرے اندر پایا گیا، میں ابراہیم دی دعا ہاں، میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی خوشخبری ہاں، جدی خوشخبری دے کے گئے نے اپنی ماں دا خواب ہاں، ایو جیاں پیغمبر شان والا نے عطا فرمایا ہے، جدے بارے دے اندر دعاواں کیتیاں ابراہیم علیہ السلام اپنا گھر اللہ دا تیار کر کے دعاواں کر دے گئے تے ہو بہو اللہ دعاواں قبول کردا رہ گیا۔ ربنا